بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان اللہ غفور حلیم۔ امام بخاری اللہ رب العزت کے اس فرمان کے سلسلے میں باب باندھ رہے ہیں اور آیت کریمہ ہی کو عنوان باب بنا دیا۔ امام بخاری کا اس آیت کریمہ کو عنوان باب بنانا اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ آیت کریمہ غزوہ احد سے متعلق وارد ہوئی۔ غزوہ احد کا واقعہ آپ کے ذہن نشین ہوگا۔ ہم نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 50 پیادہ تیر انداز لوگوں کو جب لیے رمات پر مقرر فرمایا، اور سرکار نے فرمایا تھا چاہے ہم غالب آئیں یا کفار غالب آئیں، آپ لوگوں کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا ہے۔ لیکن تقریباً 40 حضرات وہاں سے یہ دیکھ کر کہ کفار شکست کھا گئے اور الغنیمہ الغنیمہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اتر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف 10 افراد رہ گئے، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ مسلمان جو کہ فتح یاب ہو رہے تھے اب وہاں پر پانسا پلٹ گیا۔ حالانکہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، کیونکہ شکست تو تب ہوتی ہے جبکہ کوئی لشکر اپنے ہتھیار ڈال دے، اس کا قائد جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر جمے ہوئے تھے، نہ مسلمانوں نے ہتھیار ڈالے تھے، اس لیے ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ شکست ہوئی، لیکن جو ظفر یابی، جو کامیابی حاصل ہونا تھی وہ کامیابی حاصل نہیں ہو پائی۔ جو کفار کو جو شکست ہوتی وہ شکست نہیں رہی ہو پائی، حالانکہ آخر میں کفار ہی پھر بھاگے تھے، لیکن مسلمانوں کو نقصان بہت ہو گیا۔ 70 مسلمان شہید ہوئے۔ تو یہاں پر چند 40 لوگوں کی وجہ سے کہ جن کے دلوں میں غنیمت وغیرہ آئی، تو شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ تو یہ پورا واقعہ ہے، لیکن اللہ رحیم و کریم ہے، ان لغزش کرنے والے حضرات کو بھی اللہ نے معاف فرما دیا۔ جن کے قدم پھسل گئے ان کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ اللہ نے اسی کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا ہے۔ باب قول اللہ تعالی، اللہ کے اس فرمان کا بیان، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ تم میں سے جنہوں نے پیٹھ پھیری اس دن جس دن دو گروہ آپس میں برسر پیکار تھے۔ انما استزلهم الشیطان، ان کو شیطان نے لغزش دے دی، ببعض ما کسبوا، ان بعض کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کر لیے، یعنی اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، ان مسلمانوں کو جن سے یہ لغزش ہوئی ان کو معاف فرما دیا۔
یہ اللہ کا کرم ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا، حلم اور بردباری والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ غزوہ احد سے متعلق نازل ہوئی۔ اب امام بخاری علیہ رحمت و رضوان غزوہ احد سے متعلق اور ایک اور حدیث ذکر کر رہے ہیں۔ اس حدیث پاک کے اندر ایک صاحب مصر سے آئے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے چند سوال کیے، جو سوال حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہیں۔ بظاہر ان سوالوں کو سننے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالفین کو فرحت محسوس ہوگی، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں کو جواب دیا، تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں، بیعت رضوان میں شریک کیوں نہیں ہو پائے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی غزوہ بدر میں نہیں گئے، حضرت عثمان غنی بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے، حضرت عثمان غنی غزوہ احد کے وقت لشکر جب جنگ ہو رہی تھی اس وقت بھاگ گئے۔ یہی اعتراض ایک مصر کے صاحب نے آ کر حضرت عبداللہ ابن عمر سے کیے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صاحب کو جواب دیا۔ جواب دے کر، جواب سننے کے بعد یہ معلوم ہو جائے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر میں کیوں شرکت نہیں کی تھی، بیعت رضوان میں کیوں حاضر نہیں ہوئے تھے، اور ان کی عظمت و فضیلت کیا ہے یہ بھی معلوم ہوگا۔ اس حدیث پاک کے اندر چونکہ غزوہ احد کا بھی ذکر آئے گا، اس لیے حدیث پاک کو غزوہ احد سے تعلق ہے۔ حدثنا عبدان، ہم سے حدیث بیان کی عبدان نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنا ابو حمزہ، ہمیں خبر دی ابو حمزہ نے، عن عثمان ابن موہب، وہ روایت کرتے ہیں عثمان ابن موہب سے، قال انہوں نے کہا، جاء رجل حج البیت فرأى قوما جلوسا، ایک صاحب آئے، انہوں نے خانہ کعبہ کا حج کیا، فرأى قوما جلوسا، پھر جلوس یہ جالس کی جمع، چند لوگوں کو بیٹھے ہوئے انہوں نے دیکھا، فقال، تو وہ بولے، من هؤلاء القعود، یہ بیٹھنے والے لوگ کون ہیں، یہ بیٹھے ہوئے کون لوگ ہیں؟ قالو، تو لوگوں نے جواب میں کہا، هؤلاء قریش، یہ قریش ہیں۔ قال من الشیخ، ان صاحب نے کہا، یہ شیخ کون ہیں؟ شیخ اپنے سے بڑے، علم میں ہو، عمل میں ہو، مرید ہو، وہ شیخ پیر ہو، استاذ ہو، تمام کو شیخ کہتے ہیں۔ من الشیخ، کون ہے یہ شیخ؟ قالو، لوگوں نے کہا، ابن عمر، اے ہذا ابن عمر، یہ عبداللہ ابن عمر ہیں۔ فاتاہ، تو وہ صاحب حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے، فقال، تو انہوں نے کہا، انی اسألک عن شیء، میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ افتحدثونی، کیا آپ مجھے جواب دیں گے، کیا آپ مجھے بتائیں گے؟ قال انشدک بحرمت هذا البیت، ان صاحب نے کہا، نشد ینشد نشدا، اس کا معنی ہوتا ہے انشد باللہ یا نشد باللہ،
اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کا واسطہ دے کر میں تم سے مانگ رہا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ انشدک بحرمت هذا البیت، میں اس بیت حرام کی حرمت و عظمت کی قسم دے کر تم سے مطالبہ کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ دوسری چیز کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے، محترم چیز کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اتعلم ان عثمان ابن عفان فر یوم احد، ان صاحب نے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان احد کے دن بھاگ گئے؟ فرا یا پھر وہ بھاگنا؟ قال نعم، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ قال فتعلمه تغیب عن بدر، تو ان صاحب نے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان بدر سے غائب ہو گئے تھے؟ تغیب، یہ تغیب و تغیب تفعل سے غائب ہونا۔ فلم یشہد، تو بدر میں وہ حاضر نہیں ہو پائے تھے؟ قال نعم، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ قال فتعلم انه تخلف عن بیعت الرضوان، پھر ان صاحب نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان بیعت رضوان سے پیچھے رہ گئے، یعنی بیعت رضوان میں حاضر نہیں تھے، تخلفہ پیچھے رہنا۔ فلم یشہدھا، تو بیعت رضوان میں بھی وہ حاضر نہیں ہو پائے تھے، کیا آپ جانتے ہیں؟ قال، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا نعم، ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں۔ قال فکبر، راوی فرماتے فکبر، تو ان صاحب نے، اس شخص نے تعجب کے طور پر اللہ اکبر کہا۔ کیوں تعجب اسے اس لیے ہوا کہ اس کے ذہن و دماغ میں جو باتیں تھیں ان باتوں کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو جواب دے دیا۔ اس نے دیکھا کہ سارے جواب میرے اعتقاد کے مطابق ہیں، اس کا مطلب اس پر اس نے تعجب کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا۔ فکبر، تو اس نے تکبیر کہی۔ قال ابن عمر، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تعال لأخبرک، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تعال، آؤ، صیغہ بمعنی امر ہے تعالی۔ تعال، آؤ، لأخبرک، میں لأخبرک، تاکہ میں تمہیں بتاؤں۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ابھی خوش مت ہو، تعجب مت کرو، بلکہ میں تمہیں حقیقت بتا دیتا ہوں۔ جتنا میں نے نعم نعم کہہ کر جواب دیا ہے بات صحیح ہے، لیکن یہ بھی جان لو کہ بدر میں وہ کیوں حاضر نہیں ہوئے تھے، یہ بھی جان لو کہ بیعت رضوان میں وہ کیوں حاضر نہیں ہوئے تھے، اور یہ بھی جان لو کہ غزوہ احد میں جو بھاگے تھے تو اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں کہ آؤ لأخبرک، میں تمہیں بتاتا ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكَ عَمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ، اور آؤ تاکہ میں تمہارے لیے واضح کر دوں، عَمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ، اس کو واضح کر دوں، اس کا بیان کر دوں، ما سألتنی عنہ، جس کے بارے میں تم نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کو جواب دیا۔ اما فرارہ یوم احد، رہا حضرت عثمان ابن عفان کا فرار اور بھاگنا احد کے دن، فاشہد، یہ لغزش مسلمانوں سے ہوئی تھی،
حضرت عثمان غنی سے بھی یہ ہوئی، لیکن فرماتے ہیں فاشہد، میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی، یعنی علم قطعی کے ساتھ، یقین قطعی کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں ان اللہ عفا عنہ، کہ اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ جب اللہ نے معاف فرما دیا، اسی جملے سے اشہد ان اللہ عفا عنہ، اسی جملے سے عنوان باب جس آیت کریمہ کو امام بخاری نے بنایا، اس عنوان باب سے اس حدیث کو مطابقت ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں یہی بتایا کہ اللہ بخشنے والا، حلم والا ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں فاشہد ان اللہ عفا عنہ، میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ جب خدا تعالی نے معاف فرما دیا تو اب کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس بات کو لے کر وہ انگشت نمائی کرے، اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس بات کو کوئی دہرائے۔ معاف اللہ نے فرما دیا تو اب گناہ کرنے والے کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تو توبہ کرنے والا آدمی ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ توبہ کرنے کے بعد آدمی کو یہ یقین نہیں ہوتا ہے کہ اس کی توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہی ہو گئی ہو، لیکن یہاں پر تو توبہ قبول فرمانے والا خود اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، تو یہاں پر تو یقین ہے اس بات کا کہ اللہ نے معاف فرما دیا۔ جب اللہ نے معاف فرما دیا تو اب کسی کو اس بات کو دہرانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا جواب ہو گیا وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدَرٍ، رہا حضرت عثمان غنی کا بدر سے غائب ہونا، وَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَتْ مَرِيضَةً، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بدر میں اس لیے حاضر نہیں ہوئے تھے، یہ نہیں کہ وہ خود سے حاضر نہیں ہوئے، بلکہ نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ہی اپنی جگر پارا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، وہ مریض تھیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے رسول کریم نے ہی ان کو چھوڑا تھا، اور ان کا یہاں پر رہنا بھی بدر میں حاضر ہونے والے لوگوں کی ہی طرح تھا، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت چھوڑ رہے ہیں۔ سرکار نے ان کو حاضرین بدر کے لیے جو اجر و ثواب ہوتا ہے اس کے بارے میں ہی فرمایا کہ ان کے لیے جو اجر ہوگا، جو بدل ہوگا، وہ ان کو بھی اللہ کے رسول نے دیا۔ جو مال غنیمت حاضرین بدر کو دیا گیا وہ حضرت عثمان غنی کو بھی دیا گیا، وہ رسول کریم کی اجازت سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ رہ گئے تھے اور بدر میں حاضر نہیں ہوئے، اس لیے حضرت عثمان غنی پر اس مسئلے میں بھی انگشت نمائی نہیں کی جا سکتی۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رسول اللہ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نکاح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی شہزادی حضرت رقیہ تھی، وَكَانَتْ مَرِيضَةً، اور وہ مریض تھی، بیمار تھی۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ، نبی کریم نے فرمایا اے عثمان، تمہارے لیے اس شخص کا اجر ہے جو بدر میں حاضر ہوا،
वसहमहु, और उसी का हिस्सा भी है। अब जब मुस्तफा जाने रहमत ये फरमा रहे हैं, फिर दूसरे को बोलने का हक क्या है? दूसरे को उस पर कोई बात कहने की कैसे इजाजत हो सकती है? व अम्मा तगय्युबुहु मिन बैअतिर रिदवान, रहा हजरत उस्मान गनी का गायब होना, मिन बैअतिर रिदवान, बैअत रिजवान से। तो बैअत रिजवान से वो गायब इसलिए थे, हाजिर नहीं थे, लेकिन उसकी वजह थी। उसकी वजह ये थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी को मक्के मुकर्रमा भेजा था। और हजरत उस्मान गनी जिस इज्जतो वकार के मुतहम्मिल थे, जो इज्जो वकार अहले मक्का की नजरों में उनका था, वो किसी का नहीं था। तो रसूल करीम ने हजरत उस्मान गनी को मक्का मुकर्रमा भेजा था, ये कहलाने के लिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। वो कोई जंग करने के लिए, कोई गजवा करने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो हजरत उस्मान गनी निहायत ही मुअज्जज थे अहले मक्का की नजर में। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मक्के मुकर्रमा भेजा था। वो मक्के मुकर्रमा पहुंचे, इधर बैअत रिजवान हुई। अब रसूल करीम के ही भेजने से जब वो वहां गए, तो फिर किसको ये हक पहुंचता है कि एतराज करे कि वो बैअत रिजवान में हाजिर नहीं हुए? अगरचे वो हाजिर नहीं थे, लेकिन रसूल करीम ने फिर भी उनको वो शरफ बख्शा कि जो किसी और को हासिल नहीं हो पाया। इसलिए कि वो बैअत रिजवान में हाजिर नहीं थे, तो सरकार सबसे बैअत ले रहे थे, सबको अपना हाथ सरकार के हाथ में देना पड़ रहा था। सबने अपना हाथ सरकार के हाथ में दिया था। लेकिन जब हजरत उस्मान गनी का मामला आया, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ पर मारा और इरशाद फरमाया, ये उस्मान का हाथ है, ये उस्मान का हाथ है। तो अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया और फरमाया, ये उस्मान का हाथ है। तो अब कौन कहेगा कि बैअत रिजवान, हजरत उस्मान बैअत रिजवान में हाजिर नहीं हुए? वो तो मक्का में थे, लेकिन मक्का में होने के बावजूद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ पर हाथ रखकर फरमाते हैं कि ये उस्मान का हाथ है। गोया कि उस्मान अगरचे नहीं है, लेकिन उस्मान की बैअत यहां पर मुतहक्कक है। ये मामला था। अब कौन इस पर उंगली उठाएगा? इसलिए हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने वाज़े फरमा दिया कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो पर इस तरह के एतराजात न किए जाए, और जवाबात वाज़े फरमा दिए, ताकि इन जवाबात से लोग मुतमईन हो जाए। और साइल को बताया कि जैसे तुम्हारे जहन में ये सवालात हैं, उनके जवाबात भी साथ में लेकर जाओ। फरमाया, फबाअस अम्मा तगय्युबुहु मिन बैअत रिज़वान, रहा हजरत उस्मान गनी का बैअत रिज़वान से गायब होना। फ़इन्नहु लौ कान अहदुन अअज़्ज़ बिबत्न मक्कत मिन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान लबअसहु मकानह। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि अगर बतने मक्का में, यानी दामने मक्का में, सरजमीने मक्का में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से ज्यादा कोई मुअज़्ज़ज़ होता, लबअसहु मकाना, तो हजरत उस्मान गनी की जगह पर
انہی صاحب کو, انہی معزز صاحب کو بھیجتے سرکار, لیکن سرکار نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کیونکہ اہل مکہ کی نظروں میں سب سے زیادہ معزز حضرت عثمان غنی تھے. فبعث عثمان, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا. وَكَانَ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَمَا ذَهَبَ عثمان إِلَى مکہ, اور بیعت رضوان اس کے بعد ہوئی جب رسول کریم نے, جب حضرت عثمان غنی مکہ مکرمہ چلے گئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو لے کر ارشاد فرمایا, ہذہ ید عثمان, یہ عثمان کا ہاتھ ہے. فضرب بها علی یدہ, تو اس داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر سرکار نے مارا. فقال ہذہ لعثمان, اور سرکار نے فرمایا یہ بیعت ہو گئی عثمان کی, یہ عثمان کی بیعت ہے. تو یہ شرف تو کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ سرکار کے دستے مبارک, سرکار خود فرما رہے ہیں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اور اپنے ہاتھ کو ہاتھ پر لگا کر سرکار فرما رہے ہیں یہ عثمان کی بیعت ہو گئی. پھر کس کو حق پہنچتا ہے بات کرنے کا؟ فرماتے ہیں اذهب بهذا الآن معك, حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ان صاحب سے, اب اپنے ساتھ اس کو لے کر جاؤ. اذهب بهذا, اس کے ساتھ جاؤ, یعنی اس کو لے کر جاؤ اپنے ساتھ, یعنی جو سوالات تمہارے ذہن میں ہیں ان سوالات کے ساتھ یہ جوابات بھی لے کر جاؤ, تاکہ اگر کوئی دوسرا آدمی یہ بات کہے تو اس کو بھی آپ یہ جواب دے سکو اور سمجھا سکو.